قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. رواه ابن ماجه وذكره الألباني في صحيح الجامع. ہر طرح کی حمد و ثنا اس رب وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو مومنوں کی تربیت کرتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے بھر میں ہماری روحانی تربیت کے لیے جمعہ کا انتظام فرمایا. لاکھوں درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہمیں جمعہ کیسے گزارنا چاہیے، جمعہ کے دن کیا کرنا چاہیے، ساری چیزیں بتائی. معزز حاضرین، آج کے آدھے یا 35 منٹ کے خطبے میں کل جو احمد آباد سے لنڈن جانے والا وہ ایئر انڈیا کا ہوائی جہاز تھا وہ اچانک کریش ہو گیا. تو میں اصل میں دوسرے موضوع کی تیاری کر رہا تھا، لیکن راستے پر یہ سوچتے ہوئے آیا کہ اس ہوائی جہاز کے حادثے سے ہمیں عبرت کیا ملتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے نیوز دیکھ لیتے ہیں، شارٹس دیکھ لیتے ہیں اور ایسے ہی ختم ہو جاتا ہے. نہیں، یہ حادثہ ہمیں کچھ پیغام دیتا ہے. اور خصوصاً یہ ہوائی جہاز کا جب انسان سفر کرتا ہے تو اس وقت وہ بڑی موج مستی میں ہوتا ہے، اللہ کی زیادہ نافرمانی کرتا ہے، گانے سنتا ہے، شراب پیتا ہے، حرام کام کرتا ہے، بدنگاہی کرتا ہے. تو ہم جب ہوائی جہاز کا سفر کریں تو کیسے کریں، اور اس حادثے کی وجہ سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے. سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ نحل کی آیت نمبر 79 پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو کائنات میں اڑنے والے پرندوں پر غور کرنے کی تاکید فرماتا ہے. چنانچہ کہا: الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا لوگوں نے آسمان میں اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ ما یمسکہن الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے الفاظ دیکھو، ان پرندوں کو اگر تھامتا ہے تو صرف اللہ ہی ہے. اور آگے کہا: یہ اڑنے والے پرندوں کو اگر تم دیکھتے ہو تو اس میں مومنین کے لیے بڑی نشانی ہے. اس آیت میں اللہ نے جو بات بتائی، جیسے پرندہ اڑتا ہے تو اللہ اس کو تھامتا ہے، یہ فضا میں اڑنے والے سارے ہوائی جہازوں کو تھامنے والا پائلٹ نہیں ہوتا، ان ہوائی جہازوں کو تھامنے والا عرش والا ہوتا ہے. معزز حاضرین، ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. آج کی دنیا میں سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم لوگوں کو جس بری چیز کا سامنا ہوا وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے ہمدردی کا خاتمہ ہو گیا ہے. کتنی تصویریں دیکھتے ہیں اس ہوائی جہاز کی، نہ آنکھوں سے آنسو آتے، نہ دل میں دکھ ہوتا. اس ہوائی جہاز میں مرنے والے 20 سے زیادہ مسلمان ہیں، کیا کبھی ہم نے ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کے اندر جذبہ رحم نہ ہو تو وہ بڑا بدبخت انسان ہے. اس سوشل میڈیا نے آ کر ہمارے دلوں میں ہمدردی کا، غمخواری کا خاتمہ کر دیا. ہم تکلیف میں مصیبت زدہ انسان کو دیکھتے ہیں پھر بھی خاموش ہو جاتے ہیں. معزز حاضرین، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اوپر بڑی نعمتیں ہیں. سر کے تالوں سے پیر کے تلوے تک اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نعمتوں میں ڈبو کر رکھا ہے. اگر آپ قرآن میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نعمتوں کا ذکر قرآن کی جس صورت میں ہوا، 14واں پارہ کھولیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النحل کے نام سے ایک سورت اتاری، شہد کی مکھی. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا نعمتوں کا تذکرہ فرمایا. اس سورت میں 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے اس دنیا میں جو بھی نعمت ملتی ہے وہ دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. فرمایا وما بکم من نعمت فمن اللہ. اللہ کی نعمتوں کے بارے میں دوسری چیز یہ ہے اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتے. فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کرونا جب آیا اس زمانے کا ریاض کا ایک واقعہ اخبارات وغیرہ میں چھپا، آپ دیکھے ہوں گے. ایک آدمی کو وہ بیماری کی وجہ سے، کووڈ-19 کی وجہ سے سانس میں تکلیف آئی. جب آکسیجن اس کے منہ میں لگایا گیا طبیعت سدھر گئی. جب وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے لگا تو اس کے سامنے بل تھمایا گیا. اللہ اکبر، وہ مصیبت زدہ انسان کووڈ-19 میں جو ہے بیماری میں مبتلا ہوا، جب وہ اپنے سامنے دیکھنے لگا اتنی بل آئی ہے تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو لگے، کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے جب سے مجھے پیدا کیا آج تک مجھے ماشاءاللہ سانس لینے دینے دے رہا ہے. دیکھو تھوڑی دیر کے لیے سانس لینے کے لیے تم نے آکسیجن رکھی، تم میرے لیے جو ہے مجھ سے کیا بل
مانگتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت میں رونے لگا۔ اور اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھیں، کسی بھی نعمت پر شکر ادا کرنا ہے تو اس کے 3 پہلو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بیان فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، نعمت جب ملتی ہے تو ہمیں نعمت کے بارے میں اعتراف کرنا چاہیے، یہ نعمت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ آج کے زمانے میں ہمارے پاس رہنے والے 2 ویلر 4 ویلر، یہ ٹرین، یہ ہوائی جہاز، یہ پورے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہیں۔ دوسرا یہ ہے، جب بھی نعمت ملتی ہے تو نعمت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ذرا تصور کریں، مدراس کی گرمی میں چلچلاتی دھوپ ہے، اگر آپ کو اے سی میں ٹکٹ مل گئی، اگر آپ کو اے سی میں ماشاءاللہ بیٹھ گئے، الحمدللہ بولنا چاہیے۔ کون ہے جو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے؟ اور نعمت پر شکر ادا کرنے کا تیسرا رکن بیان کرتے ہوئے ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا، جس مقصد کے لیے جو چیز بنائی گئی اسی میں مکمل طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، ابھی چند دنوں پہلے الحمدللہ ہم نے بقرعید ادا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلو ہم نے دیکھے، اس میں ایک پہلو یہ بھی تھا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اس لیے دیکھو سورۃ النحل میں اللہ نے نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، نعمتوں کے شکر گزاری پر بھی ابھارا۔ سورت کے آخری میں کہا، ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا۔ ابراہیم کے 1000 صفات ہیں قرآن کریم میں اور حدیث نبویہ میں، مگر ان تمام صفات میں ایک صفات یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر بڑا شکر کرنے والے تھے۔ معزز حاضرین، یہ بات بھی یاد رکھیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے کائنات میں غور کرنا بھی عبادت ہے۔ ذرا موضوع سے ہٹتا ہوں میں، لیکن پھر اسی پر آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں ایک دن جا کے اپنی خالہ میمونہ کے گھر میں سویا، یہ دیکھنے کے لیے کہ رسول اللہ کی رات کیسے گزرتی ہے۔ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما، اللہ کے نبی رات میں اٹھے، مسواک فرمایا، پانی نہیں تھا تو میں نے پانی آگے بڑھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے اندر دیکھا، شاید اس وقت 11-12 سال کی عمر ہے، سینے سے لگا کر دعا کیا، اللہ اسے تو مفسر قرآن بنا دے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ کے نبی جب بھی رات میں اٹھتے آسمان کی طرف سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھتے تھے۔ یہ سنت ہم سے چھوٹ رہی ہے۔ اس آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے بندے عقل مند وہ ہوتے ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے بھی ماشاءاللہ کائنات میں غور کرتے ہیں۔ آج کل تو موبائل آنے کی وجہ سے کائنات میں غور کرنے کا یہ مادہ ہی ہم سے چھوٹ گیا ہے، نہ تو ہم اچھے مناظر دیکھتے نہ کچھ دیکھتے۔ اگر آدمی سفر میں گیا تو بھی وہ وائی فائی کی 3 گھنٹے کی فلم ڈاؤن لوڈ کر لے گے، رات بھر گھرتا رہتا اسے، نعوذ باللہ وہ صورتحال ہے۔ تو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ ان آیتوں کی تفسیر میں فرماتے ہیں، دیکھو ہوائی جہاز کو دیکھنے سے پہلے پرندوں کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کیسے اسے 2 پر دیتا ہے، 2 پروں کو کھولتا ہے، الحمدللہ زمین سے ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر اڑتا ہے۔ ان جو ہے پرندوں کو دیکھ کر انسان جو ہے ہوا میں الحمدللہ اڑنے لگا۔ لہٰذا یہ پرندے، یہ ہوائی جہاز، ان کو تھامنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ذرا یہ نقطہ ہے، علماء سمجھ سکتے ہیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان پرندوں کو تھامنے والا اللہ ہے۔ یہ فرمایا کہا سورۃ النحل میں، سورۃ الرحمہ، سورۃ الملک میں فرمایا ما یمسکہن الا الرحمن۔ دیکھو رحمان ہی اس کو تھامتا۔ کیا مطلب ہے؟ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو ایک پرندہ اڑ نہیں سکتا، اگر ایک جو ہے اللہ کی رحمت نہ ہو، اگر اس کا ارادہ اور مشیت نہ ہو، کائنات میں ایک ہوائی جہاز بھی اڑ نہیں سکتا۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، قدرت ہے، اس کی مشیت ہے، تبھی تو مکمل طور پر اڑتے ہیں۔ معزز حاضرین، جب مومن ہوائی جہاز کا سفر کرتا ہے تو آپ دیکھیں اس میں اس کی مومنانہ کیفیت سے وہ سارے کائنات کا مطالعہ کرتا ہے، مگر یہ غیر مسلم جب فلائٹ میں بیٹھتا ہے تو اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، وہ تو جانوروں کی طرح انجوائے کرتے ہوئے آگے گزر جاتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ بات بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، ہم سفر کے لیے 3 طرح کے راستے اپناتے ہیں۔ ایک راستہ ہے سمندر کا، پہلے زمانے میں لوگ 4-4 مہینے جو ہے حج کرنے جاتے تھے، واپس آتے تھے۔ یہ آنکھوں جو ہے نگاہوں تک ختم نہ ہونے والا یہ سمندر، اس میں بھی کشتیوں کو تھامنے والا، جہازوں کو تھامنے والا اللہ ہی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ روڈ پر جا رہے ہیں، یہاں بھی روڈ پر بھی گاڑیوں کو تھامنے والا اللہ ہی ہے، ہوائی جہازوں کو تھامنے والا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ مدینہ کے مشہور عالم دین محدث عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب ہمیں فلائٹ دیا،
ٹرین دیا, گاڑی دیا, ٹو ویلر دیا, ان تمام نعمتوں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر یہ نہ ہو تو کتنے مشکل پڑتے تھے. یہ فلائٹ ہے, آج نماز فجر انڈیا میں ہوتی تو ظہر الحمدللہ مکے میں ہو جاتی ہے, ورنہ تو لوگ سمندر کے جہازوں سے سفر کر کے جاتے, مہینے مہینے جاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الزخرف میں یوں فرماتا ہے, والذی خلق الازواج کلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. یہ دیکھو اللہ فرماتا ہے, اللہ وہی ذات ہے جس نے دنیا میں ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنایا. اللہ نے تمہارے لیے کشتیاں بنائیں, اللہ نے تمہارے لیے جانور بنائے جس پر تم سوار ہوتے ہو. جب آپ گاڑی پر بیٹھتے یا نہیں تو فلائٹ پر بیٹھتے تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرنا. اس لیے فرماتا ہے, کیا فرماتا ہے, ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ. اور فرماتا ہے جب تم بیٹھ جاتے ہو, اسی لیے دیکھتے ہیں فلائٹ جب اڑتا ہے تو وہ سیدھا ہونے کے لیے چند منٹ لیتا ہے, جب سیدھے ہو جاتا ہے تو ہمیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کو یاد کرنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے سبحان الذی سخر لنا هذا, تمام تعریفیں جو ہے اللہ کی ذات پاک ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو مسخر فرمایا. ہم کیا سمجھ جاتے ہیں, ڈرائیور اچھا رہا تو ہم جلدی پہنچ گئے بولتے. اگر فلائٹ کا پائلٹ چلانے والا اچھا ہے تو بولتے پائلٹ بہت اچھا تھا اسی لیے پہنچ گئے بولتے. محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کتاب التوحید میں فرماتے ہیں, لوگوں سبب الگ ہے مسبب الگ ہے, لہٰذا ہم کو منزل مقصود تک پہنچانے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے. اللہ پائلٹ کو بھی ڈرائیور کو ذریعہ بناتا ہے, لہذا سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور فرماتا دیکھو پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کیا, ہم اس کو جو ہے خوابوں میں کرنے والے نہیں تھے. اور یہ جملہ دیکھو بہت بڑا جملہ ہے میرے اپنے خطبے کا, جب بھی ہم جو ہے دنیا میں سفر پہ جاتے ہیں تو ہمارا سفر آخرت یاد آتا ہے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں دنیا کا ہر سفر ہمیں سفر آخرت یاد دلاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم سفر کی دعا پڑھتے ہیں تو اس میں آتا ہے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ, اے اللہ ہم سب جو ہے اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. معزز حاضرین, شریعت اسلامیہ کے نزدیک نیک بختی اور بدبختی کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں, لہٰذا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر تم دنیا میں نیک بخت بننا چاہتے ہو یہ دیکھ لو تمہارے پاس یہ 4 چیزیں ہیں. کیا وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے چیز ہے نیک عورت. اگر کسی کو نیک عورت مل گئی سمجھ جاؤ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے وہ. دوسری چیز ہے چوڑا گھر, کشادہ گھر. تیسری چیز ہے اچھا پڑوسی. آج دیکھتے ہیں لوگ اچھے پڑوسی کو تلج جاتے ہیں, اچھے پڑوسی نہیں ملتے. آدمی کو اچھا گھر مل جاتا ہے مگر پڑوسی اچھی نہیں ملتے. اور چوتھی چیز ہے اگر تم دنیا میں نیک بخت بننا چاہتے ہیں تو عمدہ سواری. یہ 4 چیزوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کی سعادت مندی سے جوڑ کر بتایا. اور آگے کا کیا کہا, 4 من الشقاوہ, 4 چیزیں اگر آتی ہیں تو انسان بدبخت بن جاتا ہے. وہ کیا؟ سب سے پہلے برا پڑوسی. دوسرا چیز ہے بری بیوی. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اگر اللہ نے نیک بیوی دی ہے ان لوگوں کو اللہ کے سامنے ہر دن سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے. اگر درد سر والی بیوی مل گئی آدمی کا عالم کا علم بھی نعوذ باللہ ختم ہو جاتا ہے. برا پڑوسی, بری عورت, اور اسی طریقے سے تنگ گھر, اور اس کے بعد بدبخت یہ گاڑی. جب یہ انسان کے لیے گاڑی بدبخت بن جاتی ہے تبھی وہ نعوذ باللہ حادثات کا شکار ہوتا ہے. لہذا ہم سب کو اگر اللہ تعالیٰ نے اچھی 2 ویلر دی ہے اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے مجھے اور آپ کو کار کی نعمت سے نوازا ہے, خیر کے لیے استعمال کرو. الحمدللہ ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں, کچھ لوگوں کے پاس اومنی ہوتی ہے, الحمدللہ ہفتے بھر میں دعوت کے لیے دعوت کا پر لٹریچر اس میں رکھ کے ماشاءاللہ کام کراتے ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ نے اچھا پڑوسیہ دیا, ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے اچھی گاڑی دی ہے, الحمدللہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. مدینہ کے مشہور عالم دین ہے عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ, جب بھی سفر کرتے, جب
جب کار میں بیٹھتے بولتے الحمدللہ. لوگ پوچھتے شیخ جب بھی کار میں بیٹھتے ہیں آپ الحمدللہ کیوں بولتے یہ گاڑی اللہ نے مجھے سلامتی والی دی ہے نا, اسی لیے میں ان چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. معزز حاضرین, یہ جو فلائٹ تھا اصل میں دلی سے احمد آباد آیا, احمد آباد سے وہ لنڈن کے لیے اڑان بھر رہا تھا. آپ اخبار میں دیکھیں گے 1 منٹ کے اندر جل کر نعوذ باللہ مکمل طور پر ختم ہو گیا. لہٰذا راحت دینے والی, آرام دینے والی اگر سوالی ملتی ہے الحمدللہ ہم سب کو ان تمام چیزوں پر شکر ادا کرنا چاہیے. معزز حاضرین, آپ دیکھتے ہیں یہ گاڑی جب انسان کو ملتی ہے یا 4 ویلر ملتی ہے, انسان مذاق کرتا ہے. بیوی کو ساتھ بٹھا لے کے کتنے لوگ نعوذ باللہ زور سے چلاتے معلوم ہے. علامہ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں, زور سے چلا رہے ہیں, اپنی بیوی کو خوش کرنے چلا رہے ہیں, گاڑی آپ کے قابو میں نہیں ہے, اگر جا کے ٹکر مار کے مر گئے نعوذ باللہ سوسائڈ کے حکم میں آئے گا. لہٰذا جب بھی گاڑی ملتی ہے یا کچھ بھی ملتی ہے ایسی صورت میں ہمیں اس پر مکمل طور پر قابو رکھنا چاہیے. علامہ البانی رحمہ اللہ مدینے میں ان کے پاس کار تھی, دیکھو اتنے بڑے محدث کار چلاتے وقت بھی الحمدللہ حدیث پر عمل کرتے تھے. جیسے ہی ٹرافک رہتی آہستہ جاتے, ٹرافک سے باہر نکلتے ہی ذرا زور سے جاتے, بولتے اللہ کی نبی کا یہی طریقہ تھا. ہمارا نوجوان کیا کرتے, جب سگنل میں ہوتے تو 80 پر بریک مارتا ہے نعوذ باللہ. اس طریقے کی بری چیزیں ہم مکمل طور پر دیکھتے ہیں. معزز حاضرین, ہم میں سے کسی کو اچھی گاڑی ملتی ہے یا کار ملتی ہے تو کیا کرتا ہے, وہ خوشی سے نعوذ باللہ موج مستی کرنے لگتا ہے, تکبر کرنے لگتا ہے, اترانے لگتا ہے. بعض لوگوں دیکھتے ہیں نئی گاڑی ملی, دوستوں کو بٹھا لیے, فل یہ سیان کر لے کہ میوزک ڈال لیے, نعوذ باللہ. یہ نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا ہوائی جہاز کا جب سفر ہوتا ہے تو اس سفر میں بھی ہمیں کن باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. دیکھیے اس میں کچھ مسلمان بھی تھے, اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ سے اس موقع پر ہم دعا کرتے ہیں اگر وہ توحید پرست ہیں تو اللہ ان کو شہادت کی موت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان تمام مردوں کو, بچوں کو, 9 مولود بچے بھی تھے اس میں, اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے, اللہ تعالیٰ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. یہ مرنے سے پہلے ان لوگوں کی حالت دیکھتے ہیں آپ, مسلمان عورتیں ہیں وہ فلائٹ میں سواری کرنے بیٹھنے جا رہے ہیں, کسی کے پاس برقع نہیں, چہرہ کھلا ہے, کسی کے بال بڑے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بندہ اگر نافرمانی اگر کیا تو بھلا بتائیے انسان کیسے کامیاب ہوگا. ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ ایئرپورٹ پہ جاتے ہی فوٹو لیتے ہیں. اب وہ فوٹو دنیا میں باقی رہے کہ میں نعوذ باللہ دنیا سے انسان چلے گئے. اور یہ کیا ہوتا معلوم ہے, جب انسان فلائٹ میں بیٹھتا ہے جیسے جیسے اوپر آتا ہے اس کی مستی میں اضافہ ہوتا ہے, تکبر کرنے لگتا ہے, اترانے لگتا ہے. بلکہ ایک عام اگر جو چیز ہم دیکھتے ہیں فلائٹ میں, بے پردگی, ایئر ہوسٹس کی بے پردگی, یہ ہمارے ایمان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے سب سے بڑی بدی ہے یہ. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں فلائٹ میں گانے بجتے رہتے ہیں, میوزک چلتی رہتی ہے, شراب پی جاتی ہے, بے حیائی ہوتی ہے. الحمدللہ کیسے تھے ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ. اب جو حکومت ہے نا, یہ حکومت کے والد انہوں اعلان کرتے تھے دیکھو یہ سعودی حکومت کے فضائی حدود ہیں, اگر کوئی بھی امریکہ کا یا نہیں تو لنڈن کا اگر ہوائی جہاز سعودی عرب کے حدود میں داخل ہو گیا تو شراب پینا بند کر ڈالنا, ناچنا بند کر دینا. کہاں ہے سعودی ایئر لائنس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں بحرین کے دوسرے ایئر لائنس وغیرہ میں دیکھتے ہیں نہ تو اسلامی سفر کا لحاظ رکھا جاتا ہے, نہ تو اس میں نعوذ باللہ جو ہے پردے کا اہتمام ہوتا ہے. لہٰذا بندہ جیسے جیسے اوپر جاتا ہے, یہ کافر اگر اللہ کی نافرمانی کیا تو الگ بات ہے, مگر مسلمان ہوتے ہوئے بحیثیت مسلمان جب آپ فلائٹ میں بیٹھتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے, دیکھو اسے یہ سوچ لینا چاہیے میں تو تمام مخلوق سے کٹ کر خالق کے قریب ہو گیا ہوں. یہ شعور اور احساس کس کے اندر آتا ہے جب وہ اوپر جاتا ہے تو اسے سوچنا چاہیے زمین میں بھی اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہے, آسمان میں بھی اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں جب ہم ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں تو ہوتا یہ ہے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں, ہماری یہ جان تو ہماری ہتھیلی میں رہتی ہے, کب وہ ٹیک آف کرے گا جب ہماری نئی زندگی ملے گی. اور مومن جب ہوتا ہے قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے. معزز حاضرین, یہ بات دیکھیں جب ہم سفر شروع کرتے ہیں ایسے موقع پر بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرنا چاہیے. مومن جب اپنا سفر شروع کرتا ہے تو اللہ اکبر بولتا ہے. اسی لیے دیکھیں گے آپ
ہماری مشکل تو یہ ہے حدیثوں پر ویسے عمل نہیں کرتے جیسے اسلاف عمل کرتے تھے. ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں سیڑھیاں پر چڑھے تو اللہ اکبر بولتے, اترے اسٹمپ الحمدللہ بولتے. حالانکہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا بات ویسی نہیں ہے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی سفر میں رہے تو اونچا آیا تو اللہ اکبر بولنا. مثال کے طور پر ہوا جو ہے اڑ گیا ہوائی جہاز, اللہ اکبر بولتے رہو, آسمانوں میں اللہ اکبر بولتے رہو. جب اترتا ہے سبحان اللہ بولنا چاہیے. اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے. بندہ جب ہوائی جہاز میں بیٹھتا ہے تو دعائیں کرتا ہے, ذکر و اذکار کرتا ہے. یہاں دیکھو سفر کی اس دعا پر غور کرو. الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی سفر میں نکلتے تو کیسے دعا کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں یہ دعا پتہ نہیں سعودی ایئر لائنس کے علاوہ میں دوسرے ایئر لائنس مجھے سفر کرنے کا اتفاق نہیں ہوا. سعودی ایئر لائنس میں ماشاءاللہ وہ دعا مطلب سفر شروع ہونے سے پہلے دعا کا اہتمام ہوتا ہے. بڑا اسلامی سفر ایسا پاکیزہ ماحول ہوتا ہے. اس میں دیکھیں گے آپ سعودی ایئر لائنس کی اور ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے اس میں ایئر ہوسٹس عورتیں کم ہوتی ہیں, مرد زیادہ ہوتے ہیں. دوسرے ایئر لائن دیکھ لو اتنے کپڑے, اتنے ٹائٹ کپڑے, نعوذ باللہ انسان جب بیٹھتا ہے تو بد نگاہی کا شکار ہو جاتا ہے. دیکھو جب ہم بیٹھتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا, پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کیا. کیا مطلب ہے؟ جیسے میں نے کہا پائلٹ بھی ڈرائیور بھی جو ہے سواری کو نہیں سنبھلتا بس کہ بلکہ تو ایک ذریعہ ہے, اصل تو اس کو قابو میں کرنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے. جب ہم سفر میں بیٹھتے ہیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کتنے بار بولتے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی نعمت عافیت پر کتنی مرتبہ بولتے ہیں؟ دعا دیکھو کیسی ہے, اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی. اے اللہ میں تیرے میں اپنے اس سفر میں تیرے سے نیکی کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ جتنے گھنٹے میں فلائٹ میں بیٹھوں, کار میں بیٹھوں یا میں ٹرین میں بیٹھوں, اے اللہ تو اس کو نیکیوں کے باب میں لکھ دے. اور بندہ بولتا ہے اے اللہ اس سارے سفر میں تقوی کو جو ہے میرا لازم ملزوم بنا دے. اور دیکھو وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى, اے اللہ میں پورے اس سفر میں کیا ہے مکمل طور پر تیری رضامندی کا سوال کرتا ہوں. یہ دیکھو ہوائی جہاز کا حادثہ ہو, کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے اللہ سے کہتے اللہم حوّن علینا سفرنا ھذا, اے اللہ تو اس سفر کو آسان بنا دے. سفر کو آسان بنانے والا اللہ ہوتا. اور دیکھو وَطْوِي عَنَّا بُعْدَا, اے اللہ میں منزل مقصود تک پہنچنا چاہتا ہوں, اس دوری کو تو لپیٹ دے. لہٰذا یہ بات یاد رکھو آپ, دن میں سفر کرنے کے بجائے رات میں سفر کرنا افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالدلج فإن الأرض تطوى باللیل. لوگو اگر تمہیں سفر کرنا ہو تو رات ہی میں کر. اس لیے دیکھیں گے آپ جتنے بڑے بڑے ٹرانسپورٹ کے جو ہے گاڑیاں نکلتی ہیں لمبے لمبے ٹرانسپورٹ کے رات ہی میں نکلتے ہیں. اور سعودی ایئر لائنس کی ہم نے چیز دیکھی, لمبا سفر ہو تو رات میں 12 بجے کے بعد اکثر فلائٹ نکلتا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تمہیں میسر ہو تو رات میں سفر کرو, اس لیے کہ رات میں زمین کو لپیٹ دیا جاتا. اور دعا دیکھو اللہم انت الصاحب فی السفر, اے اللہ تو ہمارا رہنما, ہماری حفاظت کرنے والا ہے تو. اور اس کے بعد دیکھو اے اللہ تو ہمارے گھر والوں کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ میں تیرے راستے میں نکل چکا ہوں, میرے بیوی بچے گھر میں ہیں, اے اللہ تو میرے اہل و عیال کی حفاظت فرما. یہ دیکھو دعا کیسی ہے, اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل. اے اللہ سفر میں ہمیں مشقت سے بچا لے. یہ دعا پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سفر کو آسان کرتا ہے. کبھی کبھی ہم دعا پڑھ کے نہیں بیٹھتے, گاڑی پنچر ہو جاتی. کبھی کبھی ایسے ہوتا 100 کی اسپیڈ میں ہے, دعا نہیں پڑھے لے جا کے ڈیویڈر کو مار ڈالے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی فرماتے اے اللہ تو مجھے سفر میں ایسی چیزیں نہ بتا جس کی وجہ سے میرا دل دکھی ہو جائے. اور اسی طریقے سے اے اللہ میرے گھر میں, میرے مال میں, میرے اہل میں بری چیزیں نہ بتا. معزز حاضرین, یہ سفر کی دعا سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں آنے والی مشقت, سفر میں آنے والی تکلیفوں سے مکمل طور پر اپنے آپ کو بچاتے تھے. اب اس میں غیر مسلم صد مسلم مکمل طور پر جو ہے جہاں بحق ہو گئے. صرف یہ غیر مسلم بچا ہے اس میں, جیسا کہ بتایا جا رہا ہے وہ غیر مسلم ایک بچا ہے, وہ بھی اپنے آپ کو کیسے کی مکمل طور پر بچا لیا ہے. لہٰذا یہ ہوائی جہاز کا جو حادثہ ہوا ہمیں عبرتیں کیا دیتا ہے یہ سن لیجئے. سب سے پہلے ہوائی جہاز کا یہ حادثہ ہمیں بتاتا ہے ہر مسلمان کو ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرتے رہنا ہوا چاہیے. اگر ان کے مقدر میں جل کر مرنا اگر لکھا بھی ہے, جیسے ہی وہ موت کو اپنے آنکھوں سے
ایسے دیکھے ہوں گے, کتنے لوگ ایسے رہے ہوں گے لا الہ الا اللہ پڑھے ہوں گے, اگر زندگی میں توحید کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا. ورنہ انسان نعوذ باللہ جب مصیبت کو دیکھتا ہے تو نعوذ باللہ کافروں کی طرح بکھر جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے, جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی ہم نعوذ باللہ حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ بنی اسرائیل اور دوسرے جو ہے یہ قبطی لوگوں کی بدبختی سے تو مجھے ہلاک مت کر. اور دوسری بات یہ ہے, یہ ہوائی جہاز کا حادثہ ہمیں بتاتا ہے امن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, عافیت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں رہے. بات یاد رکھو آپ, ہفتے بھر میں مہینے بھر میں اگر آپ ہسپتال کو نہیں گئے اللہ نے آپ کو عافیت دی ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا, عباس اگر تم کو ایمان کے بعد اگر کوئی چیز ملی ہے تو وہ عافیت کی نعمت ہے, لہٰذا یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہو, اللہم انی اسألک العافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. یہ ہوائی جہاز کا حادثہ ہمیں ایک پیغام دیتا ہے کہ تقدیر پر ایمان بھی لانا چاہیے. کتنے لوگ تھے اس میں, کوئی بیوی اپنے شوہر سے ملنے جا رہی تھی, کتنے نواسیاں دادے تھے جو اپنے نانا نواز سے ملنے جا رہے تھے, کچھ لوگ ایسے تھے جو عید گزارنے کے لیے اپنے جو ہے وطن عزیز کو آئے تھے واپس نہیں جا سکے. لہٰذا اگر دنیا میں ہم تمنا کریں تو وہ ہمیں چیز حاصل نہیں ہوتی, اگر تقدیر میں جل کر مرنا ہے تو وہ اللہ لکھ کر رہے گا. اسی لیے فرمایا, کیا فرمایا اللہ نے کہا ام للانسان ما تمنا فللہ الاخرۃ والاولی. ہوائی جہاز کا یہ حادثہ ہمیں پانچواں پیغام دیتا ہے, ہمیں اچانک حادثوں سے اور جو ہے مشقتوں سے ہمیشہ پناہ مانگ رہنا چاہیے. دعا آپ لکھ کے رکھ لیں, ہمیشہ پڑھیں, اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. اگر کوئی نعمت ملتی ہے اس نعمت پر مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمارے پاس ہوتا, ہم دیکھتے ہیں نئی نئی گاڑیاں لے لیتے, 4 ویلر 2 ویلر لے کو شو روم سے نکلے وہ آدھے گھنٹے میں حادثے کا شکار ہو جاتا. لہٰذا یہ کیوں ہوتا ہے اس کا سبب بھی سن لیجئے. جب بھی کوئی گاڑی لیتے, 4 ویلر 2 ویلر لیتے, اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا پڑھنا چاہیے. ہمارے پاس ہوتا کیا, ہم نوشوں کو بول دیتے دلہن کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بولے تو لوگ کیا سمجھ جاتے وہ دلہن کے ساتھ خاص ہے, حالانکہ وہ جانور کے ساتھ ہے وہ. لہٰذا روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جو ہے جانور لو تو اس کی جو کوہن ہوتے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھو. وہ دعا کیا ہے, اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ. اے اللہ اس کے اندر جو خیر رکھا ہے نا, جس خیر پر تو نے اس کو پیدا کیا, اے اللہ میں تو سے سوال کرتا ہوں, اے اللہ یہ چیز کے اندر شر ہے اور اس کے اندر اگر کوئی شر پیدا کیا گیا ہے الحمدللہ اس شر سے پناہ مانگتا ہوں. ہمارے تقریباً 99 میں ایک محدث کا انتقال ہوا, آپ جانتے ہوں گے, علامہ البانی رحمہ اللہ. ان سے پوچھا گیا جانور خریدے تو اللہ کے نبی اس کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھو, بولے میں جب اگر کوئی نئی گاڑی خریدتا ہوں تب بھی کرنا کیا؟ تو علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا ہاں, اگر تم اس کے خیر کو پانا چاہتے ہو تو یہ دعا پڑھو, اگر اس کے اندر کوئی شر ہے اس سے بچنے کے لیے مکمل طور پر یہ دعا پڑھو. ہمارے پاس ہوتا کیا ہے, غیر مسلم وغیرہ عید پوجے وغیرہ کے موقع پر اپنے گاڑیوں کو جو ہے دھوتے ہیں, پھولاں پہناتے ہیں. ہمارا حال بھی وہی ہوتا ہے, گاڑی لاؤ بولے تو اس کے سامنے کے حصے پر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھو بولے تو ہم لوگ کیا کرتے, پھور کا حال ڈال کے سب کو مٹھائیاں کھلاتے پھرتے ہیں. اگر ایسا کرتے ہیں تو ہوگا کیا, اس کے اندر جو شر ہے ہم اس شر سے محفوظ نہیں ہو سکتے. اور ہوائی جہاز کے حادثے کا اور ایک پیغام یہ ہے, جان بوجھ کر ہمیں ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے. مثال طور پر کیسا ہے, وقت کو بچانا ہو تو ہوائی جہاز میں سفر کرنا. اگر آپ وقت کو بچانا نہیں چاہتے, آپ کے پاس وقت ہے تو یہ جان کو ہتھیلی میں رکھنے کے بجائے بائی روڈ بھی ٹرین سے بھی آپ سفر کر سکتے ہیں. اور ایک بات یہ بھی, ہوائی جہاز کا یہ حادثہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہمیں ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کا اہتمام ہونا چاہیے. جب یہ حادثہ ہوا تو لوگ بولے انہیں کہیں کو نہیں مر جاتا, انہیں کہیں کو نہیں مر جاتا. ارے مرنے والے انسان تو ہیں, ہمارا جو ہے مسلم جو مطلب کیا ہے, آدم کے بیٹے تو ہیں سب, لہٰذا ہر ایک کے ساتھ ہماری ہمدردی ہونا چاہیے. کیا کرنا, ہمدردی کرنا اور ان کی مدد کرنا, اخلاق سے دل جیتنے کا ہے یہ. اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے, یہ ہوائی جہاز کا حادثہ ہمیں پیغام دیتا ہے, حالت سفر میں اللہ کی نافرمانی سے بچ کر رہو. سفر میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو, بلکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, حالت سفر میں اللہ دعا فرماتا ہے.
ہمارا حال تو یہ ہے سفر کرنے سے لے کر ختم ہونے تک جانوروں کی طرح خالی کھاتے رہتے بس، اس کے علاوہ تو دعا کرنا ہی نہیں آتا۔ حالت سفر میں دعا کیوں قبول ہوتی اس کی وجہ بھی سن لیجئے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں حالت سفر میں دعا اس لیے قبول ہوتی، اللہ دیکھتا سفر میں اتنی تکلیف پڑ کے بھی بندہ مجھے یاد کرتا نا، اس لیے اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ ہوائی جہاز کا حادثہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہمیں اسلام کی حالت میں ہمیشہ رہنا چاہیے، میوزک نہیں سننا، گانے نہیں سننا، جب ہوائی جہاز میں بیٹھتے ایئر ہوسٹس کو اپنی بد نگاہی سے نہیں دیکھنا۔ اور ایک بات بھی ہے، یہ ہوائی جہاز کا حادثہ ہمیں پیغام دیتا ہے موت کی بری شکلوں سے رسول اللہ پناہ مانگتے تھے۔ حضرت کعب بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار گر کر مرنے سے، ڈوب کر مرنے سے، جل کر مرنے سے پناہ مانگتے تھے۔ حالانکہ ڈوب کر مرنے والا شہید ہے، جل کر مرنے والا شہید ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں شہادت کی موت مل رہی ہے مگر اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جل کر ڈوب کر مرنے سے پناہ کیوں مانگتے؟ سن لیجئے، بڑا اہم نقطہ ہے۔ اس لیے کہ جب بندہ ڈوب کر مرتا ہے، جل کر مرتا ہے تو اسے کلمہ نصیب نہیں ہوتا اور وہ گناہوں سے توبہ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جل کر ڈوب کر پناہ مانگنے سے جو ہے منگتے تھے۔ اور اسی طریقے سے ہمیشہ اللہ کے نبی اچانک آنے والی موت سے بھی الحمدللہ پناہ مانگتے تھے۔ اور ایک بات بھی ہے، جب برے حالات آ جاتے نا ایسے وقت میں ہمیں مسلمان کافر نہیں دیکھنا، ہمدردی ہر ایک کے ساتھ مکمل طور پر کرنا۔ اور ایک بات بھی ہے، بری موت سے بچنے کے لیے صدقہ خیرات کا اہتمام کرو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقۃ السر تدفع غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ حالت سفر میں دعا بھی کرنا۔ اور موت جو آتی نا انسان کو سبب چاہیے، اس لیے کہا گیا آدمی بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا۔ لوگ سوچے بھی نہیں ہوں گے کہ 2 منٹ میں ہم جو ہے برزخ کی زندگی میں داخل ہو جا رہے ہیں۔ لہٰذا ہم کو ہمیشہ حالت اسلام میں رہنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن خاتمہ مانگنا چاہیے اور ایسی موت مانگنا چاہیے جو اگر اس موت پر الحمدللہ سارے دنیا والوں پر رشک کریں۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام ماشاءاللہ مصر کے اتنے بڑے عہدے پر گئے، تب بھی بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ توفنی مسلمن، اے اللہ اسلام کی حالت میں موت دے اور نیک لوگوں کے ساتھ مکمل طور پر جو ہے مجھے ملا دے۔ مکمل طور پر خطبے کا خلاصہ یہ ہے، اس دنیا میں حادثات آتے ہیں، مومن کیا کرتا ہے؟ اسے عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، مصیبتیں جب آتی ہیں نا اسے ٹالنا نہیں، گالیاں نہیں دینا۔ کبھی کبھی گر گئے تو بولتے دلندر گاڑی ہے، کبھی کبھی اگر جو ہے کسی ٹرین میں چلے گئے تو بولتے یہ بڑا بدبخت ڈبہ ہے، یہ نہیں بولنا چاہیے۔ کیسے بولنا؟ قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے جو مقدر کیا وہی ہونا چاہیے۔ جانتے بوجھتے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہوائی جہاز کا سفر کریں، آپ زمین پہ رہیں، ہوا میں اڑیں، اللہ کو نہ بھلائیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پر ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مصائب کا توحید سے مقابلہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہوائی جہاز کے اس حادثے میں جتنے مسلمان جو ہے مطلب وفات پا چکے ہیں، اگر وہ توحید پرست ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور دوسرے جتنے لوگ مر گئے ہیں ان کے ذمہ داروں کو اور ان کے رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل توفیق عطا فرمائے، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نعمتوں پر شکر کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب بھی نعمتیں ملتی ہیں ان تمام نعمتوں کا صحیح استعمال کا توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جب ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں ایسے موقع پر بھی اللہ ہم سب کو ہر طرح کے حادثات سے، شروع سے، آفات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔